بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور ساری زندگی کینسر سے بچاتی ہے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہتے ہیں۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرے، دانت چمک اٹھے گی۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، جادو سے حفاظت میں رہو گے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دے۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دے، نیا دانت آ جائے گا۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر آپ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہے گی۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو شکر ادا نہیں کرتا۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنے چاہیے۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر درد کم ہوتا ہے۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ کو آرام ملتا ہے، لیکن اس سے بال گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، وہ مضبوط رہے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھایا کرو، اس سے چہرے اور جسم کی رنگت نکھر جائے گی۔ بچوں کو کھٹی چیزوں سے دور رکھے، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس ہو اور مروڑ ہو تو 1 چمچ ہلدی 1 چٹکی نمک کے ساتھ استعمال کرو۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لے۔ ناظرین، کھجور کا استعمال آپ کے دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ سر کی خشکی جان نہ چڑھ رہی ہو تو چکندر کے پتے ابال کر اس کے پانی سے سر دھوئے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کرو، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئے تو 1 کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا لو۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ 1 کیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں لگتی۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹی مسل دو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور جسم مضبوط، چست اور توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دہی میں بادام ڈال کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو زمین سے جب بھی اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے اور جسم توانا رہتا ہے۔ سنگترا استعمال کرنے سے جگر مضبوط رہتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ 1.5 پاؤ دہی لے کر اس میں خالص سرسوں کا تیل 50 گرام شامل کر کے کھا لو۔ 1 ہفتے کے اندر پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ لیٹ کر پانی پینے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پانی پینے کا بہترین وقت جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ ناظرین، کبھی بھی پلاسٹک کے کسی بھی برتن میں پانی نہ پیے۔ تیل، مسالے اور گھی کا استعمال کم کرو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائے گی۔ جس عورت کے بال گر رہے ہو وہ فان کے پتوں کو کچھ دن تک
اپنے بالوں میں مسل دے، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہری سبزیاں مثلاً کدو، کیڑے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو بگایا جا سکتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پیو۔ دل میں درد ہو تو کھجور کھاؤ، معدے میں درد ہو تو پنیر پیو، اور جگر میں درد ہو تو انار کھاؤ۔ زبان جلتی ہو تو پنیر پانی میں بھگو کر نہار منہ چھان کر پی لو۔ انگلیوں میں درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ زیادہ تر مچھر اور نگیٹیو گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، منہ کے اندر چالے نکلنے لگے تو سیب کا رس پی لو، چالے ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹافا کم ہونے لگتا ہے۔ دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹافا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگائے، جو اور مکیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ دشمن کے سامنے تحمل اور سوچ سمجھ کر بات کہو تاکہ اس پر تحریر رعب اور حجت قائم ہو۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، دل کے درد کے لیے فائدہ مند محسوس ہوگی۔ روغن بادام رونے سے تو ان کے آنکھوں کی گرد آہستہ آہستہ مالش کرے، ہلکے بالکل ختم ہو جائے گی۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرا گھر مسجد ہے، اور میری خوشبو فانی ہے، اور میرا سلن بھوک ہے، اور میرا شعار خوف خدا ہے، اور میری سواری میرے فاؤ ہے، اور گرمیوں میں جس جگہ سورج نکلتا ہے وہی میری سردیوں میں تاپنے کی جگہ ہے، اور میرا چراغ چاند ہے، اور میرا اہل مسجد کمزور اور مسکین ہے، اور میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل ٹھیک ہو، تو پھر مجھ سے زیادہ غنی کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس پیول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہیں تو دودھ کا استعمال جاری رکھو۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ 50 سال میں بھی 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ انسان کے دل کو سب سے زیادہ کھینچنے والی چیز زبان ہے، اور نفس کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز شیطان ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 3 قطرے زیتون کے تیل کے نیم گرم کر کے کان میں 4 دن ڈالو، 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہے گی۔ ناظرین، اگر منہ پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گی۔ جو رات کے وقت فاؤ کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور اس میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ دنیا میں نیک کام کرو تاکہ آخرت میں غنیمت ہاتھ آئے، اور اپنی زبان کو درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات پائے۔ اس پیول کا چھلکا نہار منہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ سر درد نہ رک رہا ہو تو ٹیشو پیپر کے اندر جوائن لپیٹ کر سونگھ لیں، سر درد دور ہو جائے گا۔ چکن اور پیاز کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گھٹنے سوج جائے یا گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہو اور ٹانگیں سوج جاتی ہو یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو کلونجی اور بادام پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ دن میں 1 بار استعمال کریں، اور صبح سویرے آدھا گھنٹہ پیدل چلے۔ آپ کی ٹانگوں میں گوڑی جیسے چال آ جائے گی اور درد بھاگ جائے گا۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہو تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ ادرک والا پانی پینے سے
جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھ و پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کرو، بہت ساری بیماریوں میں افاقہ ہوگا۔ دانت پر لیموں کے چلکے رگڑنے سے دانتوں کی فلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور عمل اس کے پاس آئے، تو اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ اس موت کو مجھ سے دور کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دنیا کے امور میں اسے منع کر سکتے ہیں لیکن اس موت کو نہیں روک سکتے۔ پھر اس نے اپنے مال سے کہا کہ مجھ سے اس کو دور کرو، تو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا، لیکن اس امر کو میں تجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے عمل نے اس کو بھروسہ دلایا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں کہ تیرے ساتھ قبر میں داخل ہو جاؤں گا، اور جس جگہ بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کاش میں پہلے یہ بات مان لیتا کہ تو میرے نزدیک ان سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی ہی سے اس کو دوسروں پر ترجیح دو۔ ناظرین، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تیز پتی کی چائے مفید ہیں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہو تو رات کو سوتے وقت چندہ نے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو۔ عمر جتنی بھی ہو جوڑ مضبوط رہے گی۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کرے ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو برے لوگوں کی زبان پر ہو۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپیول ملا کر پی لیا کرو۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل غلط تصور ہے۔ دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر بالوں پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوگے۔ لیمو کا رس پانی میں ملا کر پینے سے موٹافا قریب نہیں آتا۔ کانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول لیول پر رہتا ہے۔ زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں تو دودھ زیادہ پیا کریں۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ایک نہ ایک دن نرم ہونا سیکھتا ہے۔ کچھ حادثاتی طور پر، کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ انسانی نقصان کا شکار ہوتے ہیں، کچھ مادی نقصان سے۔ ہم سب ان حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے الگ دروازے کٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا، چاہے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ دکھائے گا جو کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہو تو ایک کیڑا مسل دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنے عمل کو دیکھ رہا ہے، بس اس میں سے اچھے اور برے کا وزن کر کے دیکھ لے، اور کسی بھی بلائی کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب تو اس کے مرتبہ کو دیکھے گا تو خوش ہوگا، اور کسی بھی حقیر گناہ کو حقیر نہ سمجھ، کیونکہ جب تو اس کے مقام کو دیکھے گا تو برا محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جس نے حلال طریقہ سے مال کمایا اور میانہ رویز سے خرچ کیا۔ ہر روز رات کے وقت سرسوں کے تیل سے چند قطرے آنکھوں کے اوپر مالش کرنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسم اثرات سے محفوظ رہے گی۔ اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی دیسی گھی استعمال کریں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔